غزوہ بنو قریظہ غزوہ بنو قریظہ جو لڑا گیا وہ خالصتاً یہودیوں کے ساتھ لڑا گیا۔ آج کا میرا موضوع یہ ہے غزوہ بنو قریظہ۔ اس کا پس منظر میں بتاتا ہوں آپ کو۔ اس کا پس منظر یہ تھا، یہ لڑنے کے لیے جس وجہ سے یہ جنگ لڑی گئی، یہ غزوہ لڑا گیا، اس کا پس منظر یہ بنا کہ جب جنگ خندق ہوئی تو اس سے پہلے ہوا یہ تھا کہ جو مدینہ میں جو یہودی رہتے تھے ان کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صلح ہوئی تھی، جس کے تحت یہ معاہدہ ہوا تھا کہ یہودیوں کے ساتھ کہ آپ نے فرمایا کہ ہم آپ کو تنگ نہیں کریں گے، آپ ہمارے معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے، لیکن اگر کوئی بغیر کا آدمی ہم پہ حملہ آور ہو تو یہودیوں کا کوئی قبیلہ اس کی مدد نہیں کرے گا۔ یہ اصل میں تھی بنو قریظہ کے ساتھ آپ کی صلح کی ایک شرط تھی، جو کہ آپ کے ساتھ ایک صلح نامہ تھا۔ اس کے تحت یہ بنو قریظہ کے لوگ جو کہ یہودی تھے مدینہ میں پرسکون طریقے سے رہتے تھے۔ تو جب جنگ خندق ہوئی اس میں ابو سفیان نے پورے عرب سے لوگ اکٹھے کر لیے، اور اس نے جو محاصرہ رکھا تھا آپ کا وہ بھی کافی دن رکھا تھا، وہ بھی زیادہ کافی دن تھا۔ اس میں یہ جو بنو قریظہ کے یہودی تھے، ان لوگوں نے ابو سفیان کے اس قافلے کی اچھی طرح معاونت کی تھی۔ اس لشکر کے لیے خوراک کا انتظام، ان کے گھوڑوں کا چارے کا انتظام، ان کی ساری معاونت سے وہ لوگ یہاں ٹھہرے رہے۔ اس وجہ سے جب وہ لوگ واپس چلے گئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق کے بعد اپنے آپ کو فارغ محسوس کرنے لگے، ابھی آپ ہتھیار اتار ہی رہے تھے، زور کا ٹائم تھا، تو اسی ٹائم حضرت جبرائیل انسانی شکل میں آپ کے پاس آئے، اور جبرائیل نے رسول اللہ سے کہا کہ آپ نے ہتھیار اتار دیے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو جبرائیل نے کہا کہ مگر ملائکہ نے تو ابھی تک ہتھیار نہیں اتارے۔ بھئی آپ نے جو جنگ خندق لڑی ہے اس میں جو آندھی اور طوفان آیا ہے اور جو وہ کفار واپس گئے ہیں، اس میں ملائکہ کا کردار تھا آپ کے ساتھ، جبرائیل نے یہ بتایا، اور میں اس وقت دشمنی کی تعاقب سے آ رہا ہوں۔ اے محمد، اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ اس وقت بنی قریظہ کی طرف جائیں، اور میں بھی انہی کی طرف جا رہا ہوں۔ یہ بات جبرائیل نے کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کی یہ بات سن کر فوراً اپنے نقیب کو حکم دیا کہ وہ تمام مدینہ میں جا کر کوچ کا اعلان کر دے۔ چنانچہ اس نے اعلان کر دیا، اور ساتھ اس نے یہ بھی اعلان کیا کہ تمام لوگ بنو قریظہ پہنچ کر عصر کی نماز پڑھیں، یعنی کہ یہاں سے اتنا جلدی نکلے کہ عصر کی نماز کا ٹائم بھی اگر ہو تو اس کو چھوڑیں، بنو قریظہ پہنچ کر نماز پڑھیں۔ اور ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی ابن طالب کو اپنا علم دے کر بنو قریظہ کی طرف اپنے سے پہلے روانہ کر دیا۔ دوسرے لوگ بھی ان کی طرف لپکے علی کے ساتھ۔ علی مدینہ سے چل کر ان کے کسی قلعے کے پاس پہنچ گئے۔ وہاں سے علی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نہایت برے الفاظ سنائی دیے۔ وہ وہاں سے پلٹے، انہوں نے راستے ہی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پا لیا اور کہا کہ یا رسول اللہ، آپ ہرگز ان کے نزدیک نہ جائیں۔ آپ نے پوچھا کیوں؟ معلوم ہوتا ہے کہ تم نے ان کی زبان سے میری برائی سنی ہے۔ علی نے فرمایا کہ ہاں، انہوں نے آپ کی شان میں بہت ناشستہ الفاظ بولے ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قلعوں کے قریب پہنچ کر ان کو مخاطب کیا اور فرمایا کہ آج ان کو سزا دی جائے گی۔ تو اس طرح آپ نے ان کا محاصرہ کر لیا، ان یہودیوں کا، اور وہاں محاصرہ جب کیا تو محاصرے میں وہ محاصرہ بھی آپ نے 25 دن مسلسل رکھا۔
اور اس 25 دن محاصرے کی وجہ سے وہ لوگ جو تھے وہ بہت تنگ آ گئے۔ بالآخر انہوں نے اپنے قاصد کے ذریعے اپنے قاصد بھیجا کہ ہم آپ سے جنگ نہیں کرتے، ہم ہتھیار رکھ دیتے ہیں اور ہم قیدی بن جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے پھر ان کو قیدی بنا لیا گیا۔ قیدی بنانے کے بعد پھر مشورہ ہونے لگ گیا، انہوں نے کچھ محنت سماجت بھی کرنی شروع کر دی، لیکن انہوں نے آپ کی شان میں اتنے برے الفاظ پہلے حضرت علی کے ساتھ بولے تھے، اور ساتھ انہوں نے اتنی مدد کی تھی ابو سفیان کی جنگ خندق میں، جس وجہ سے صحابہ کی بڑی تعداد جو تھی ان پر رحم کرنے کے حق میں نہیں تھی۔ تو بالآخر یہ فیصلہ ہوا کہ ان کے بچوں اور ان کی عورتوں کو قیدی بنا لیا جائے، اور ان کے جو لڑنے والے مرد ہیں ان کو قتل کر دیا جائے اور بوڑھوں کو چھوڑ دیا جائے۔ اسی طریقے سے پھر ان کو تھوڑے تھوڑے لوگوں کی شکل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا جاتا اور ان کو قتل کر دیا جاتا۔ لیکن ان کی اس قتل کرنے سے پہلے آپ نے حکم فرمایا تھا کہ ایک گڑھا کھودا جائے جس میں ان کو قتل کر کے پھر ڈالا جائے۔ تو پھر پہلے گڑھا کھودا گیا، پھر ان کے تھوڑے تھوڑے افراد لائے جاتے جن کے ہاتھ بندھے ہوئے ہوتے تھے، اور وہ آپ کے سامنے لا کر ان کا سر کاٹ دیا جاتا، ان کو گڑھے میں پھینک دیا جاتا۔ اس طرح تاریخی روایات میں آتا ہے کہ ان لوگوں کی تعداد کچھ 700 کے لگ بھگ تھی۔ کچھ روایات میں آتا ہے کہ 700 سے 900 کے درمیان تھی ان کی تعداد، جو کہ سب یہودی تھے اور ان کو قتل کر دیا گیا۔ ان میں سے جو بوڑھے تھے، جو عورتیں تھیں اور جو بچے تھے ان کو قیدی کر لیا گیا، اور جو جوان تھے ان کو قتل کر دیا گیا۔ عورتوں میں سے ایک عورت کو قتل کیا گیا، صرف ایک عورت کو، اس کا نام جو ہے وہ بنانا لکھا گیا ہے تاریخ کی کتابوں میں۔ اس نے کچھ ایسا جرم کیا تھا جس کی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف نہیں کیا، باقی عورتوں کو قیدی